بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تاریخ اسلام کے واقعات اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزات ایک واقعہ معراج کے سفر کا آغاز نبوت کے 11 سال یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد ہمشیرہ ام ہانی کے گھر سے 27ویں رجب کے شب کو ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے تھے اور گھر کی چھت کھل گئی اور فرشتہ اندر داخل ہوا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گھر سے اٹھا کر مسجد الحرام لایا گیا۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حتیم میں آرام فرما رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا اور میری ہنچلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ سے نیچے تک کا حصہ چاک کیا، میرا دل نکالا، پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا، اس میں میرا دل کو زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت سے بھرا گیا، پھر اسے دوبارہ اس کی جگہ پر رکھا گیا، پھر میرے پاس ایک جانور کو لایا گیا جو کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، میں اس پر سوار ہوا۔ ناظرین، اس جانور کا نام براق تھا۔ نبی پاک اس پر سوار ہوا اور براق پر سوار ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد الاقصیٰ کی طرف کا سفر شروع ہوا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مختلف مقامات پر نماز ادا فرمائی اور مختلف مشاہدے بھی کیے، ان میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے 3 مقامات پر نماز پڑھی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوران سفر ایک مقام پر کہ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور اتریے اور نماز پڑھ لیجیے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی اور میں نے پھر عرض کیا کہ معلوم ہے کہ آپ کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے طیبہ یعنی مدینہ پاک میں نماز پڑھی ہے، اسی کی طرف آپ کی ہجرت ہوگی۔ پھر اور ایک مقام پر عرض کیا کہ اتر کر آپ نماز پڑھ لیجئے، پھر میں نے نماز پڑھ لی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے آپ نے طور سینا پر نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ پھر اور ایک جگہ عرض کیا کہ آپ اتر کر نماز پڑھ لیجئے، میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے آپ نے اس جگہ نماز پڑھی ہے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے ندی کے کنارے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور بڑھتے چلیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے اور پھر کسی نے آپ کو پکارا، اے محمد ادھر آئیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر عرض کیا، حضور آگے بڑھیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کر ایک جماعت میں سے گزر ہوا۔ انہوں نے آپ کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر، یعنی اے اول آپ پر سلامتی ہو، اے آخر آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر آپ پر سلامتی ہو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور ان کے سلام کا جواب مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب دیا تو اس کے بعد مسلسل 2 جماعتوں سے گزر ہوا، وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں یعنی باب یمانی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے براق کو اسی حلقے میں باندھا جہاں انبیاء اکرام اپنی سواری باندھا کرتے تھے، پھر مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر باہر نکلا تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہاں آپ کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے، پھر آپ نے انہیں ملاحظہ فرمایا، پھر آپ نے دودھ کا پیالہ قبول فرمایا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ بڑھیا جسے آپ نے راستے میں ملاحظہ فرمایا تھا وہ دنیا تھی، اس کی صرف اتنی عمر باقی تھی۔
اس کی اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی تھی۔ آپ کو اپنی طرف میل کرنا چاہتا تھا۔ وہ اللہ کا دشمن ابلیس تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ آپ اس کی طرف میل ہو جائے۔ جنہوں نے آپ کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ یہ سفر کرتے کرتے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس تشریف لائے، جہاں مسجد الاقصیٰ میں انبیاء اکرام کی امامت فرمائی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں بیت المقدس میں آیا تو انبیاء اکرام جمع تھے، تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگے کیا تو میں نے ان کی امامت کروائی۔ مسجد الاقصیٰ میں نماز کے بعد بعض انبیاء اکرام خطبے ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا، عظیم بادشاہت عطا فرمائی، امام اور فرما بردار اپنا بندہ بنایا، میری اقتدا اور پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی اور اس پر مجھے ٹھنڈی اور سلامتی کر دیا۔ ان کے بعد سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھ سے کلام فرمایا، جس نے مجھے اپنی رسالت کلمات کے لیے منتخب فرمایا، مجھے راز کہنوں کو قریب کیا، مجھ پر تورات نازل فرمائی، میرے ہاتھ پر فرعون کو ہلاک فرمایا اور میرے ہاتھ پر ہی بنی اسرائیل کو نجات فرمائی۔ ناظرین، ان کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، مجھ پر زیور نازل فرمائے، لوہے کو میرے لیے نرم فرما دیا، میرے لیے پرندے اور پہاڑوں کو مسخر فرما دیا، مجھ پر فضل حکمت اور خطاب عطا فرمایا۔ ان کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے ہواؤں اور جنوں اور انسانوں کو مسخر فرما دیا، شیاطین کو بھی مسخر فرما دیا کہ اب وہ کام کرتے ہیں جو میں اس سے چاہتا ہوں، مثلاً بلند بالا مقام تعمیر کرنا، تصویر بنانا، مجھے پرندوں کی بولی اور ہر چیز سکھائی، میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو میرے بعد کسی کے لیے نہیں ہے۔ ان کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے توریت اور انجیل سکھائی، مجھے پیدائشی اندھے اور کور کے مریض کو تندرست کرنے والا اور اپنے اذن سے مردوں کو زندہ کرنے والا بنایا، مجھے آسمان پر اٹھایا، مجھے کافروں سے پاک کیا، مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود سے پناہ عطا فرمائی۔ ناظرین، ان سب حضرات کے بعد اللہ کے حبیب امام الانبیاء سید المعراج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے سے پہلے آپ نے انبیاء اکرام سے فرمایا، تم سب نے رب کی ثنا بیان کی ہے، میں رب کی تعریف اور ثنا بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اس طرح خطبہ پڑھا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت، تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر حق اور باطل میں فرق کرنے والے کتاب کو نازل فرمایا جس میں ہر شے کی روشن بیان ہے، میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں سے بہتر امت بنایا، درمیانی امت بنایا اور اول بھی اور آخر بھی، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرمایا، مجھ سے میرے بوجھ کو دور فرمایا اور میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھے فاتح اور خاتم النبی بنایا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یعنی اسی وجہ سے محمد نے تم سب پر فضیلت پائی۔ ناظرین، یہاں مسجد الاقصیٰ تک کے معاملات مکمل ہوئے، اب آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر مجھے اپنی سواری پر سوار کیا گیا، جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے حتیٰ کہ وہ دنیا کے آسمانوں تک پہنچے اور دروازہ کھلوایا گیا اور پوچھا گیا کہ کون ہے؟ فرمایا کہ جبرائیل۔ پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا گیا کہ ہاں۔ پھر کہا گیا ان کو خوش آمدید ہو، وہ خوب آئے۔ پھر دروازہ کھولا گیا، جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور پھر فرمایا،
اے صالح فرزند اور صالح نبی، تم خوب تشریف لائے۔ آپ نے مجھے خوش آمدید کہا، دعائے خیر فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام دائیں اور بائیں جانب کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا، اور جب آپ دائیں جانب دیکھتے تو آپ ہنس پڑتے، اور جب بائیں طرف دیکھتے تو آپ رو پڑتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ان کے دائیں اور بائیں جانب دو صورتیں ہیں اور یہ ان کی اولاد ہیں، دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں۔ حضور اکرم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام نے اوپر لے گئے، پھر دوسرے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا اور پوچھا کہ کون؟ فرمایا کہ جبرائیل۔ پھر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ کہا گیا کہ خوش آمدید، آپ بہت خوب آئے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ پھر میں جب اندر پہنچا تو وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا، انہوں نے دعائے خیر کی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان تک لے گئے، دروازہ کھلوایا گیا، پوچھا کہ کون؟ فرمایا کہ جبرائیل۔ پھر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا گیا کہ ہاں، اور کہا گیا کہ خوش آمدید، آپ خوب آئے۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا کہ مرحبا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے اور اوپر لے گئے، حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا گیا۔ پوچھا کہ کون؟ تو فرمایا گیا کہ میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ پھر کہا گیا کہ خوش آمدید، آپ خوب آئے۔ جب دروازہ کھولا گیا تو آپ اندر گئے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا مرحبا اے نبی صالح، یعنی خوش آمدید۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ پانچویں آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا گیا۔ پوچھا کہ کون؟ فرمایا کہ جبرائیل۔ پھر پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ کہا گیا کہ خوش آمدید، آپ خوب آئے۔ پھر دروازہ کھولا گیا تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہارون علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور پھر مجھے انہوں نے خوش آمدید کہا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے اور اوپر لے گئے حتیٰ کہ چھٹے آسمان پر پہنچے۔ چھٹے آسمان پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ فرمایا گیا کہ فرزند میرے بعد ایک نبی بنایا گیا ہے، ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ساتویں آسمان پر لے گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ پھر پوچھا کہ کون؟ تو فرمایا میں جبرائیل۔ پھر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ پھر کہا کہ خوش آمدید، آپ خوب آئے۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ پھر میں اندر داخل ہوا، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے۔ آپ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور فرمایا مرحبا ابن صالح والنبی صالح، یعنی خوب آئے اے صالح فرزند اور صالح نبی۔ ناظرین، آسمانوں کے بعد مزید قرب و خاص کی طرف سفر کا آغاز ہوا۔ اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
پھر میں سدرۃ المنتہا تک اٹھایا گیا۔ ناظرین، سدرۃ المنتہا بیری کا ایک نورانی درخت ہے۔ ان کے پھل مٹکے کی طرح اور ان کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہے۔ جب اسے اللہ کا حکم پہنچتا ہے تو وہ متغیر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں ایسا کوئی ایک بھی نہیں جو اس کی حسن کی تعریف کر سکے۔ تو اللہ نے مجھ پر وحی فرمائی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ یہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں خفیہ تھیں اور 2 نہریں ظاہر تھیں۔ میں نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کیا ہے؟ عرض کی، خفیہ نہر جنت کی 2 نہریں ہیں اور ظاہری نہر نیل اور فرات ہے۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور کو لایا گیا۔ پھر اس کے بعد میرے پاس ایک برتن دودھ کا اور ایک برتن شہد کا لایا گیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ فطرت ہے، اس پر آپ اور آپ کی امت ہوگی۔ اس کے بعد آپ براق پر سوار ہوئے تو آپ اس حجاب کے پاس آئے جو اللہ کے قرب و خاص میں ہے۔ اچانک اس حجاب میں سے ایک فرشتہ نکلا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ معبود فرمایا، بطور مکان میں تمام مخلوق سے سب سے زیادہ قریب ہوں، لیکن اس فرشتے کو میں نے اپنی تخلیق سے لے کر اب تک کبھی نہیں دیکھا۔ یوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام تک، ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک چلتے گئے، حتیٰ کہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل مجھ سے الگ نہ ہو۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے آقا، میری رسائی بس ایک معلوم مقام تک ہے، میں اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا۔ اس راہ تو میں آپ کی احترام کی وجہ سے یہاں تک پہنچا، ورنہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود ہی فرمایا تھا کہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے، لیکن شب معراج نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے انہیں سدرۃ المنتہا کے آگے جانے کی اجازت مل گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے رکنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکیلے چلے۔ آپ اندھیرے والے حجابات سے گزرتے گئے، حتیٰ کہ ایسے موٹے 70,000 حجابات تجاوز کر گئے جن میں سے ہر ایک کی طوالت 500 سال کی برابر تھی اور ہر حجاب کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا۔ تو ایک مقام پر براق بھی رک گیا، تو وہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رفرف نامی ایک سبز خیمہ ملاحظہ فرمایا، جن کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تھی۔ آپ اس خیمے میں چڑھے اور اس کے ذریعے عرش تک پہنچے۔ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مزید قرب خاص کی طرف بڑھے۔ آپ سے فرمایا گیا کہ میرے قریب ہو جائیے، حتیٰ کہ 1000 مرتبہ فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر بار پکارے جانے پر ترقی کرتے گئے، حتیٰ کہ ادنا کے مقام پر پہنچ گئے۔ پھر مزید ترقی کرتے گئے تو فناد اللہ مقام تک پہنچ گئے، حتیٰ کہ اپنی منزل قاب قوسین او ادنا تک پہنچے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے۔ یہ قرب و مقام اور مرتبے اعتبار سے تھا، نہ کہ مکان کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ پاک مکانوں سے پاک ہے۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے جہاں نہ زماں تھا نہ مکان، نہ اوپر تھا نہ نیچے، نہ شمال تھا نہ جنوب، نہ ہی مشرق تھا نہ ہی مغرب، یہ سب نہ تھا، بس خدا کی ذات تھی اور اس کے حبیب تھے۔ ناظرین، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے بعد اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کا سفر شروع فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے مخلوق میں سے سب سے بہتر اور ان کے چنے ہوئے ہیں۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ بلند بالا مقام عطا فرمایا،
جہاں پر مخلوق میں سے جہاں پر نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچا اور نہ ہی کوئی نبی، بس یہ عزت آپ کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت اور دوزخ کی سیر کرائی، ان کے مناظر آپ کو دکھائے۔ آپ نے جنت میں جن چیزوں کو ملاحظہ فرمایا ان میں حورے، محلات، چلتی غلام اور خادم، چھوٹے بچے، درخت، پھل، کلیاں، نہریں، باغیچے، پھول باغات، حوض، کمرے اور گیلری وغیرہ تھے۔ اور جہنم میں جن چیزوں کو ملاحظہ فرمایا وہ جنزیریں، ہتھکڑیاں، توپ، بھیڑیاں، سانپ، بچھو، گدھے کی طرح، رینگنی کی طرح آوازیں، کھولتا ہوا پانی اور جلتے ہوئے دھوئیں۔ حضرین، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی میں جنت اور دوزخ کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس، مکہ شریف، پھر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، جہاں سے سفر کی ابتدا ہوئی تھی۔